آج ہم اروندھتی رائے کے مضامین کے مجموعے آزادی، فاشزم، فکشن اور مزاحمت کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ 2020 میں شائع ہوئی تھیں جی ہاں۔ اور یہ تحریریں جو ہیں یہ 2018 سے 2020 کے دوران لکھی گئیں، تو یہ ہندوستان کی اس وقت کی صورتحال پر ایک خاص نظر ڈالتی ہیں۔ بالکل۔ عنوان ہی دیکھیں، آزادی، یہ اپنے آپ میں بہت کچھ کہتا ہے نا؟ جی بالکل، یہ صرف آپ کہہ لیں ایک لفظ نہیں ہے، یہ کشمیر کے لوگوں کی امنگوں کی بات بھی ہے، اور ہندوستان میں جو جمہوری ڈھانچے کے زوال کی بات ہو رہی ہے یا فسطائیت کے بڑھنے کی، اس دوران انصاف کی پکار بھی۔ صحیح۔ ان تحریروں میں آپ کو صحافت، سیاسی تنقید اور ادبی انداز سب کا ایک ملاپ ملے گا۔ آج ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ان کے اہم نکات اور پیغامات کو سمجھا جائے۔ ٹھیک ہے۔ تو آئیے پھر شروع کرتے ہیں۔ کتاب کا ایک مرکزی نقطہ تو کشمیر ہی ہے۔ جی ہاں، وہاں آزادی کا نعرہ اکثر ہندوستان سے آزادی کے مطالبے کے طور پر سنا جاتا ہے۔ رائے نے اپنی تحریروں میں تاریخی ناانصافیوں کا ذکر کیا ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا بھی۔ ہاں، اور جو وہاں کے لوگوں پر نفسیاتی اثرات مرتب ہوئے ہیں اس کا بھی۔ وہ دنیا کے سب سے زیادہ فوجی موجودگی والے علاقوں میں سے ایک ہے نا؟ بالکل۔ اور اگست 2019 میں جو آرٹیکل 370 ختم کیا گیا، جی جی، وہ خاص حیثیت۔ ہاں، وہ خصوصی حیثیت جو تھی اسے تو ایک بہت اہم موڑ کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ بالکل، اور یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ رائے صرف کشمیر تک نہیں رہتی، وہ اس صورتحال کو ہندوستان میں جو ہندو قوم پرستی بڑھ رہی ہے اور جسے وہ فسطائیت کہتی ہیں اس سے جوڑتی ہیں۔ اچھا۔ وہ بی جے پی حکومت پر تنقید کرتی ہیں کہ بھئی ریاستی مشینری جو ہے وہ ایک خاص دائیں بازو کے نظریے کے ساتھ جڑ رہی ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے ان کے مطابق؟ نتیجہ یہ کہ اقلیتوں، خاص طور پر مسلمان، دلت اور جو بھی اختلاف رائے رکھتے ہیں ان کو دبایا جا رہا ہے۔ وہ موجودہ سیاسی ماحول کا موازنہ فسطائیت کی جو نظریاتی جڑیں ہیں ان سے کرتی ہیں۔ تو جب آپ یہ فسطائیت کا ذکر کر رہے ہیں، رائے کے نزدیک اس کا مطلب کیا ہے اس پورے سیاق و سباق میں؟ دیکھیں، ان کے تجزیے میں فسطائیت کا مطلب ایک ایسا سیاسی ماحول بن جاتا ہے جہاں ریاست کا کنٹرول بہت زیادہ ہو، قوم پرستی بالکل شدت اختیار کر جائے اور کسی بھی قسم کی جو مخالفت ہے نا اسے بڑی سختی سے کچل دیا جائے۔ وہ موجودہ صورتحال کا موازنہ ماضی کی کچھ فسطائی حکومتوں کے نظریاتی پہلوؤں سے کرتی ہیں، جیسے اختلاف رائے کو سیدھا ملک دشمنی قرار دے دینا۔ اور یہ اختلاف رائے کو دبانے کا ذکر تو کتاب میں ریاستی نگرانی اور جبر کی شکل میں بھی کافی ملتا ہے نا؟ بالکل۔ رائے لکھتی ہیں کہ صحافیوں کو، کارکنوں کو، یہاں تک کہ عام شہریوں کو بھی اگر وہ حکومت پر تنقید کریں تو سنگین نتائج بھگتنے پڑ رہے ہیں، قید تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ جی ہاں بالکل، خاص طور پر جو شہریت ترمیمی ایکٹ یعنی CAA اور قومی رجسٹر آف سٹیزنز NRC کے خلاف مظاہرے ہوئے تھے۔ ہاں، وہ احتجاج۔ جی، ان کے بعد طالب علموں، دانشوروں اور سیاسی کارکنوں کی گرفتاریوں کا ذکر وہ کافی تفصیل سے کرتی ہیں۔ CAA تو وہ قانون ہے جو کچھ مخصوص ممالک سے آنے والے غیر مسلم مہاجرین کو شہریت دیتا ہے۔ ٹھیک۔ اور NRC کا مقصد تمام شہریوں کی ایک فہرست بنانا ہے۔ رائے کے مطابق یہ قانون اور پھر ان کے خلاف جو احتجاج کرنے والے تھے ان پر جو کریک ڈاؤن ہوا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اختلاف رائے کو کیسے جرم سمجھا جا رہا ہے۔ یہ بات واقعی دلچسپ ہے کہ رائے جو بنیادی طور پر ایک ناول نگار ہے وہ ان سیاسی معاملات پر اتنی شدت سے لکھ رہی ہیں۔ وہ ادب اور سیاست کے تعلق کو کیسے دیکھتی ہیں؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے آپ کا۔ رائے کا موقف بڑا واضح ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ فکشن یعنی ادب جو ہے وہ سیاست سے الگ تھلگ کوئی چیز نہیں ہے۔ اچھا۔ خاص طور پر ایسے دور میں وہ کہتی ہیں جہاں جھوٹ اور پروپیگنڈا بہت عام ہو، وہاں ادب سچائی بیان کرنے کا اور مزاحمت کا ایک بہت طاقتور ذریعہ بن سکتا ہے۔ یعنی ادیب کی ایک ذمہ داری بن جاتی ہے۔ بالکل، وہ سمجھتی ہیں کہ ادیبوں اور فنکاروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ طاقت کے سامنے سچ بولیں، چاہے اس کی قیمت کچھ بھی ہو۔ تو کیا ان کا اپنا جو فکشن ہے وہ بھی اسی مزاحمت کا حصہ ہے؟ ہاں، وہ یہی دلیل دیتی ہیں۔ ان کے لیے لکھنا بذات خود ایک سیاسی عمل ہے، خاص طور پر جب وہ ان لوگوں کی کہانیاں سامنے لاتی ہیں جن کی آوازیں عموماً دبا دی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ کتاب کے آخری مضامین میں کووڈ-19 وبا کا بھی ذکر آتا ہے۔ اس کو کیسے جوڑا گیا ہے باقی بحث سے؟ جی، رائے کووڈ-19 کے دوران جو حکومتی رد عمل تھا اسے ریاستی کنٹرول کو مزید بڑھانے اور جو پہلے سے پسماندہ طبقے ہیں جیسے مہاجر مزدور
ان پر جبر جاری رکھنے کے ایک اور موقع کے طور پر دیکھتی ہیں۔ اوہ، وہ لاک ڈاؤن کے دوران غریبوں کی حالت زار، خاص طور پر وہ لاکھوں مزدور جو شہروں سے اپنے گاؤں کی طرف پیدل جا رہے تھے۔ ہاں وہ مناظر تو سب نے دیکھے تھے۔ بالکل، ان کی حالت زار کو وہ اجاگر کرتی ہیں اور اسے ریاست کی ناکامی اور ایک طرح سے بے حسی قرار دیتی ہیں۔ ان کے نزدیک یہ وبا بھی جو معاشرے میں عدم مساوات ہے اور حکومتی ترجیحات ہیں ان کو بالکل سامنے لے آئی۔ تو اگر ہم ان تمام تحریروں کا خلاصہ کریں تو مرکزی پیغام کیا نکلتا ہے؟ دیکھیں، مجموعی طور پر پیغام یہ بنتا ہے کہ آزادی کا جو تصور ہے، خاص طور پر کشمیر کے حوالے سے، وہ آج بھی زندہ ہے اور بہت اہم ہے۔ رائے ایک طرح سے خبردار کر رہی ہیں کہ ہندوستان ایک ایسی ریاست بننے کی طرف جا رہا ہے جہاں جمہوری قدریں کمزور پڑ رہی ہیں اور اختلاف رائے کو برداشت نہیں کیا جا رہا۔ لیکن کیا کوئی امید کی بات بھی ہے؟ ہاں بالکل، وہ امید دیکھتی ہیں مزاحمت میں، کمزوروں کے حق میں آواز اٹھانے میں اور سچ بولنے کی ہمت میں۔ تو اس سارے تجزیے کا ہمارے لیے کیا مطلب بنتا ہے؟ ہم نے ان تحریروں سے کشمیر کی پکار کو سمجھا، قوم پرستی سے جڑے جو خدشات ہیں ان کو دیکھا، ریاستی جبر کی حقیقت پر غور کیا، ادب کے کردار کو سمجھا بطور مزاحمت، اور پھر ان سب کے درمیان امید کی جو کرن ہے اس پر بات کی۔ جی یہ مجموعہ جو ہے یہ عصری ہندوستان پر ایک بہت گہری تنقیدی نظر ڈالتا ہے۔ بالکل، یہ تحریریں اس بات پر بہت زور دیتی ہیں کہ طاقت کے سامنے سچ بولنا کتنا ضروری ہے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ آج کی دنیا میں جہاں معلومات کا ایک سیلاب ہے، ہر طرف سے باتیں آ رہی ہیں، وہاں ایک فرد کے لیے اپنی سچائی کی تلاش میں نکلنا یا اختلاف رائے کا اظہار کرنا، اس میں اپنی آزادی تلاش کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو یہ تحریریں قاری کے ذہن میں چھوڑ جاتی ہیں۔